بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اسی لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ انہیں آزادی دی گئی کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں، مگر ان کے لیے ایک آزمائش مقرر فرما دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ شیطان چونکہ اس وقت جنت میں نہیں تھا تو وہ جنت میں جانے کا سوچنے لگا کہ کسی طرح ان دونوں کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ تاریخ طبری میں علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب ابلیس پر لعنت کر کے اسے جنت سے نکال پھینکا گیا تو اس نے چھپ کر دوبارہ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں انسانوں کے پاس جائے تو اور انہیں بہلا پھسلا کر جنت سے نکال دے۔ بس اس نے جیسے ہی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے روک لیا، تاہم وہ ایک سانپ کے پاس آیا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور قد اس کا اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ سانپ نے اس کی بات مان لی اور یوں محافظ فرشتوں کے پاس سے گزر گیا، مگر انہیں خبر نہ ہوئی کیونکہ مشیت الہی یہی تھی۔ شیطان آدم و حوا تک پہنچا۔ شیطان نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت آدم سے بات کی، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر وہ سانپ کے منہ سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے اور ابدی حیات پالو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ طبری فرماتے ہیں، ابلیس نے یہ تمام حرکت اس لیے کی کہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھیں اور پھل لے کر کھا لیا اور کہنے لگیں، اے آدم، تم بھی لو اور کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم نے بھی پھل لیا اور کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے کھایا تو دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے اور مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ عرض کی، میں تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانہ پر پاؤ گی۔ اور پھر سانپ سے فرمایا،
تم نے ابلیس لائن کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی۔ تجھ میں اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ تیرا سر اپنی ایڑیوں سے کچھ لیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے انہیں ڈسے گا۔ امام طبری نے ہی محمد بن قیس سے روایت نقل کی ہے، جب حوا نے درخت کا پھل کاٹا تو درخت سے خون بہنے لگا، دونوں کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا اور برہنہ حالت میں خود کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور حوا سے فرمایا، اے حوا، جس طرح تم نے اس درخت کو خون آلود کیا ہے، تم بھی ہر مہینہ خون آلود ہو جاؤ گی۔ اور ابن زید کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں، جیسا کہ اس نے درخت کو خون آلود کیا، اور میں اسے کم عقل رکھوں گا، حالانکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بردبار پیدا کیا تھا، اور یہ زمانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت، تکلیف اور دکھ سہے گی، حالانکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔ ابن زید مزید کہتے ہیں کہ اگر یہ امتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتی کہ نہ انہیں حیض آتا، نہ ہی دوران حمل اور زچگی کے انہیں تکلیف سے واسطہ پڑتا، نیز ان کا مزاج بھی بردبار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور ٹائپ کیجیے، شکریہ۔